تو یہ بیسکلی اب دو الگ الگ گروپ ہیں جو کہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. پھر عالیہ حمزہ کی ٹویٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ایک تو آڑے ہاتھوں لیا گنڈاپور صاحب کو بھی، ان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال اٹھایا ان سے کہ یہ جو 5 اگست کو ہم نے پیک پہ لے جانی تھی اپنی تحریک، جو میں کہوں گی کہ ہماری وہ خبر اللہ کا شکر ہے کہ سچ ثابت ہوئی، کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تاریخ پہ تاریخ والا کھیل ہے، انہوں نے کوئی تحریک نہیں نکالنی، یہ لوگ کرتے رہیں گے، ایک ڈیٹ دیں گے پھر دوسری ڈیٹ دیں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. کوئی سیریسنس، کوئی پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے. یہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے یہ والی بات. اور عالیہ حمزہ ملک نے پھر جب ان کی ٹویٹ ہوئی تو اس کے بعد شیخ وقاص اکرم کے ساتھ ایک ان کی وائس میسیجز بھی ان کے جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر لیک ہو گئے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق وہ بالکل اصلی ہیں اور ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی فورجری ہو یا کوئی ڈبنگ ہو یا کوئی غلط چیز ہو. کوئی بالکل وہ صحیح آڈیو واقعی شیخ وقاص اکرم کی ہے اور انہی کے میسیجز ہیں. اور وہ یہ بات عالیہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نے میڈیا میں میری آپ نے باتیں لیک کر دیں اور پارٹی کی اندرونی معاملات آپ نے میڈیا کو بتا دیے. اصل بات یہ تھی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو آنا تھا اس میٹنگ میں اور پھر بھی نہیں آئے. دیکھیں اب ظاہر ہے سب کے ذہنوں میں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ایکچولی ہر کوئی ایک دوسرے کو ایجنٹ کہہ رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کمپرومائزڈ کہہ رہا ہے. شیخ وقاص اکرم عالیہ حمزہ کو کمپرومائزڈ کہہ رہے ہیں، عالیہ حمزہ گنڈاپور اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو کمپرومائزڈ کہہ رہی ہیں. تو ظاہر ہے سمجھ نہیں آتا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ. دیکھیں میں صرف اتنی بات ضرور نیرو ڈاؤن کرنا چاہوں گی کہ عالیہ حمزہ ملک کا میں یہ ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ انہوں نے واقعی جیل میں انہوں نے ایک طویل جیل کاٹی ہے، ہم سب نے دیکھی ہے. اور 9 مئی کے بعد ان کے اوپر بڑی سختیاں بھی رہیں، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد وہ جب سے جیل سے نکلی ہیں اصولی طور پر ایک بات ہوتی ہے کہ اگر وہ ڈر گئی ہوتی یا پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئی ہوتی تو وہ کوئی پریس کانفرنس کر سکتی تھیں یا کچھ کر سکتی تھیں، پارٹی سے علیحدہ ہو سکتی تھیں. فواد چودھری صاحب بھی پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے میرے شو پہ ہی بلکہ ایک دفعہ کہا آ کے کہ میں تو دباؤ میں چھوڑ گیا تھا ورنہ میں نے کوئی نہیں چھوڑنی تھی. بٹ اینی وے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ تو باقاعدہ جیل گئیں، ان کے اوپر تو زیادہ دباؤ تھا. رائٹ، جیل میں تو آپ باقاعدہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ کسی اور کے اور بالکل ریاست کے آپ نے مرہون منت چھوڑا ہوتا ہے. تو وہ تو جیل میں تھیں، وہ جیل کاٹ کے آئی ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹی اور انہوں نے نہ کوئی پارٹی چھوڑی نہ کچھ کیا، بلکہ پارٹی لیول پہ آن گراؤنڈ عالیہ حمزہ ملک زیادہ ہمیں نظر آئیں بنسبت دیگر پنجاب کی قیادت کے، جیسے حماد اظہر وغیرہ ہیں، شوکت بسرا ہیں. آپ نے شاد و نادر ہی ان کو کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ریلیاں نکالتے ہوئے یا ایسی کوئی چیز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ان سے بھی زیادہ فورتھ کمنگ ہے اور ایک بڑھ چڑھ کر انہوں نے پارٹی کی تحریک آگے بڑھائی، سب کچھ کیا. جیل اتنی لمبی کاٹنے کے باوجود بھی ان کو یہ ڈر نہیں ہوا کہ جی میں دوبارہ بھی جیل جا سکتی ہوں.